بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا تھا اس میں ہم نے فعل ماضی کی تعریف کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات فعل ماضی معروف کی گردان کو بھی پڑھا۔ تو اس میں گردان جو پچھلی ویڈیو میں نے فعل ماضی معروف کی تعریف کرنے کے بعد اور فعل ماضی معروف کی جو گردان کی اس کو ذکر کرنے کے بعد ترجمہ بھی کچھ بیان کیا تھا، صیغے بیان کیے تھے۔ بتایا تھا کہ افعال متصرفہ جو ہے وہ 3 قسموں پر ہیں، فعل ماضی اور حال، مستقبل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ ان سب کے 14 صیغے باہر آتے ہیں، 14 صیغے، یعنی ماضی کے بھی، مضارع کے بھی، اور ماضی کے بھی، مستقبل کے بھی اور حال کے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کے کتنے صیغے؟ 14 ان کے صیغے باہر آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 14 صیغے بیان کیے کہ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 6 ہو گئے، پھر 3 مذکر حاضر کے، پھر 3 مؤنث حاضر کے، 6 یہ ہو گئے، تو 6 اور 6 12 ہو گئے، اور 2 حکایتی نفس متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 14۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب، یہ مذکر مؤنث کیا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، جب مذکر بولیں تو ذہن میں یہ لینا بھائی کہ یہ آدمی کے لیے بول رہے ہیں، مذکر یعنی آدمی، ٹھیک ہے۔ میل، جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں، میل یعنی مرد، اور مؤنث عورت یعنی فیمیل، ٹھیک ہے۔ تو مذکر جہاں لیں تو یعنی مذکر غائب یعنی مرد غائب کے، میل ابسینٹ کے 3 صیغے، پھر مؤنث غائب یعنی فیمیل ابسینٹ کے 3 صیغے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کے اسی طریقے سے 14 صیغے بتائے تھے، یعنی ماضی کا، حال کے اور مستقبل کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماضی کو ذکر کیا اور مضارع وہ کیا نام ہے، مستقبل اور حال کو مضارع کے اندر ڈال دیا، یعنی حال اور مستقبل کے چونکہ صیغے ایک جیسے تھے تو اس لیے ان کو الگ الگ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ صرفیوں نے کیا کیا، ان دونوں کا نام اکٹھا کر کے مضارع رکھ دیا، ٹھیک ہے، مضارع رکھ دیا۔ اب مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، وہ آگے انشاءاللہ ماضی کی بحث کے بعد پڑھیں گے۔ تو یہاں تک کل کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا، اور باکس کے اندر گردان پڑھی تھی، جو ہم نے 14 صیغے بتائے تھے۔ یہ نقشہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین پر، یہ ہے وہ نقشہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مذکر غائب یعنی میل ابسینٹ، یہ ہیں 14 صیغے، دیکھیے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلا اسے ایک مذکر نے کیا، فعلا ان 2 مذکروں نے کیا، فعلو ان سب مذکروں نے کیا۔ اب یہ مؤنث غائب کے 3 صیغے نیچے والے، ان میں دیکھیے اس PDF کے اندر پچھلی والے کے اندر معنی نہیں دیے تھے، اس کے اندر میننگ بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث غائب کے 3 صیغے، فعلت، فعلتا، فعلنا، اسے ایک مؤنث نے کیا یعنی اسے ایک فیمیل نے کیا، فعلتا ان 2 فیمیلز نے کیا، فعلنا ان سب فیمیلز نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تینوں صیغے، اور غائب کے لیے، ایبسینٹ کے لیے۔ اب یہ نیچے 6 صیغے پریزنٹ کے ہیں، میل پریزنٹ اور یہ مؤنث پریزنٹ کے، ٹھیک ہے۔ میل پریزنٹ یہ مذکر حاضر یہ ہے،
فعلتا فعلتما فعلتم، تو ایک مذکر نے کیا، تم دو مذکر نے کیا، تم سب مذکروں نے کیا۔ مؤنث حاضر یعنی فیمیل پرزینٹ، یہ دیکھیں فعلتی فعلتما فعلتن، تو ایک مؤنث نے کیا، تم دو مؤنثوں نے کیا، تم سب مؤنثوں نے کیا۔ متکلم کا وہ جو آخر میں دو سیگے بچتے ہیں، قائد علم سے متکلم کا، تو یہ واحد کا ہے، یہ جمع کا ہے۔ فعلتو واحد کا ہے اور فعلنا جمع کا ہے۔ تو فعلتو یہ ایک مؤنث یا ایک مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے برابر۔ افعلنا یہ سب مؤنث اور سب مذکر یا دو مذکر یا دو مؤنث سب کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلتو میں نے ایک مذکر نے کیا یا میں نے ایک مؤنث نے کیا، دونوں معنی۔ فعلنا ہم سب نے مؤنثوں نے کیا یا ہم سب مذکروں نے کیا، اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کل کا سبق تھا، لیکن سمجھانا یہ تھا 14 سیغوں کو کس طریقے سے، کیونکہ اس میں معنی بھی نہیں دیے تھے، اتنے صاف طریقے سے نہیں بیان کیا تھا جتنا ہے اس میں ہم نے بیان کر دیا۔ چلیے بھائی اب سبق شروع کرتے ہیں۔ مصنف فرما رہے ہیں فصل ای ہما، یہ دیکھیے یہاں سے مجہول بنانے کا قاعدہ فرما رہے ہیں، ای ہما کہ گفتہ شد، یہ تمام جو کہا گیا بحث اس بات فعل ماضی معروف بود، اس بات فعل ماضی معروف کی بحث تھی۔ یہ جو کہا گیا ای ہما گفتہ شد، یہ جو کہا گیا بحث اس بات فعل ماضی معروف بود، اس بات فعل ماضی معروف کی بحث بود تھی، اس بات فعل ماضی معروف کی بحث تھی، یعنی جو اب تک ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا اور جو میں نے آج تھوڑا سا پچھلی ویڈیو کے بارے میں سمجھایا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں چوں خواہی کہ مجہول بنا کنی، جب تو چاہے مجہول بنانا چاہے، یعنی جب تو اس بات فعل ماضی مجہول بنانا چاہے، یہاں سے مجہول سے مراد یا پھر فعل ماضی، اس بات فعل ماضی مجہول ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا وہ اس بات فعل ماضی معروف کی بحث تھی، یہ دیکھیے ہے نا بحث اس بات فعل ماضی معروف، ٹھیک۔ اب مجہول کی، بس مجہول چینج ہونا ہے، باقی وہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ بحث اس بات فعل ماضی مجہول، تو کہہ رہے چوں خواہی کہ مجہول بنا کنی، جب تو فعل ماضی اس بات فعل ماضی مجہول بنانا چاہے، تو کہہ رہے ہیں فائے فعل را، یعنی فائے فعل کی فا کو رامانک کو، فائے فعل کی فا رامانک کو ضمہ کن ضمہ کر، یعنی ضمہ دے، ضمہ کر یعنی ضمہ دے، ضمہ یعنی پیش، ٹھیک ہے۔ تو فعل کیا ہے؟ فعلا، یہ فعل ہے، اس کی فا کلمے کو کیا کریں گے؟ اس میں کہہ رہے ہیں فائے فعل کو ضمہ دے، تو فا کلمے کو کیا دے دیں گے؟ پیش، تو کیا ہو جائے گا؟ فعلا، فعلا ہو گیا، زبر کو ہٹا کے ضمہ کر دیا فا پہ، یعنی پیش کر دیا، تو فعلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اور کہہ رہے ہیں وعین فعل را کسرہ دے، اور عین فعل کی عین کو رامانک کو، عین فعل را فعل کی عین کو کسرہ دے ہے، کسرہ دے یعنی کسرہ یعنی زیر دے، اب اس کو زیر دے دو، عین ہے جو فا کو تو بھئی ہم نے ضمہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، فعلا ہو گیا، اب عین کو کیا کر دو؟ کسرہ دے دو یعنی زیر دے دو، کیا ہو گیا؟ فعلا، فعلا، تو یہ بن گیا آپ کا مجہول، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یہ جو گردان ہے یہ اس بات فعل ماضی معروف کی ہے۔ اب اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ مجہول جب بنانا چاہیں، اس بات فعل ماضی معروف کیے گئے مجہول، جب مجہول بنانا چاہیں تو کہہ رہے ہیں فا کلمے کو تو کیا کر دیں؟ فعل کے فا کلمے کو ضمہ کر دیں، عین کلمے کو کسرہ دے دیں یعنی زیر دے دیں، تو فعلا ہو جائے گا، یہ بن گیا اپنا مجہول۔ اسی طرح پوری گردان ہو جائے گی، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک بار ترجمہ سن لیں، اس کے بعد گردان بتاتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ای ہما کے گفتہ شد بحث اس بات فعل ماضی معروف بود، یہ تمام جو کہا گیا اوپر، ٹھیک ہے، اوپر جو کہا گیا ہے
کہہ رہے ہیں اس بات فعل ماضی معروف کی بحث تھی. چوں خواہی کہ مجھول بنا کنی، جب تو چاہے کہ مجھول بنائے. فائے فعل را، فعل کے فا کو ضمہ کن، ضمہ دے یعنی پیش دے. ضمہ کر یعنی پیش کر یعنی پیش دے، ضمہ دے. وعین، وعین فعل را، وعین فعل را. یہ دیکھیں ایسے دیکھیں، آپ دیکھیں گا پورا یہاں سے یہاں آنا ہے. ٹھیک ہے. چوں خواہی کہ مجھول بنا کنی، فائے فعل را ضمہ کن. جب تو مجھول بنانا چاہے یعنی اس بات فعل ماضی مجھول بنانا چاہے تو فائے فعل را، فعل کی فا کو ضمہ کر یعنی ضمہ دے. وعین فعل کسرہ دے اور فعل کی عین کو کسرہ دے. در دو حال، دونوں حالتوں میں. اور لام کلمہ را بر حالت خود، اور لام کلمے کو بر حالت خود اپنی حالت پر بگزارت چھوڑ دے. تا ماضی مجھول گردد، تاکہ ماضی مجھول بن جائے. تو اس طریقے سے ماضی مجھول بن جاتا ہے. اب ماضی مجھول دیکھو بن گیا. ادھر ماضی فعل ماضی معروف تھا. ٹھیک ہے. تینوں پہ زبر تھے لگے ہوئے، اور اس پر بتایا تھا نا کہ فا کلمے کو ضمہ دے، تو دیکھو فا کلمے کو پیش دے دیا ضمہ. اور بتایا تھا عین کلمے کو کسرہ دے، تو عین کلمے کو دیکھو زیر دے دیا. یہ اصل میں تھا فعلا، فعلا سے فو کر دیا، پھر عی کر دیا، فوعی ہو گیا. یعنی فا کلمے کو اوپر بتایا تھا نا بنانے کا قاعدہ مجھول، بعض اثبات فعل ماضی مجھول، تو یہ بنانے کا قاعدہ بتایا تھا. تو فا کلمے کو بتایا تھا ضمہ دے، عین کلمے کو کسرہ دے، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. اپنی حالت یعنی جیسا تھا اس میں معروف میں ویسا ہی اس میں چھوڑ دو، یعنی زبر ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ اب فعلا ہو گیا. اب اس گردان کو دیکھ لیں، اس میں بھی 14 ہی سیگے ہیں. وہ تو شروع میں ہی آپ نے پڑھے 14 سیگے آتے ہیں ہر ایک کے، تو اس میں 14 سیگے باہر نکلے. دیکھو 3 مذکر غائب کے ہیں، 3 مؤنث غائب کے ہیں، 3 مذکر حاضر کے ہیں، 3 مؤنث حاضر کے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 12. اور 2 حکایت نفس متکلم کے 14. مذکر و مؤنث جہاں جہاں مراد لیں سمجھ لینا، ذہن میں رکھنا ہے. مذکر بولیں تو مرد اور مؤنث بولے تو عورت. ٹھیک ہے. عورت کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم انگلش میں نہیں عورت کے لیے کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ہم صرف عورت کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے شی وغیرہ کے جو لفظ ہیں وہ عورت کے لیے ہی بولتے ہیں. اسی طریقے سے یہ صیغے بھی کچھ عورت کے لیے الگ آتے ہیں، الگ تھوڑے سے چینج ہو کر کے، اور مرد کے لیے الگ. تو یہ 14 صیغے ہیں. لیکن وہ 14 صیغے بحیث اثبات فعل ماضی مجھول معروف کے تھے، اور یہ بحیث اثبات فعل ماضی مجھول کے ہیں. ٹھیک ہے. فرق اتنا ہے، وہ تفعلا یہ ہوگا فعلا، وہ تفعلا یہ ہوگا فعلا، وہ تفعلو یہ ہوگا فعلو. ٹھیک ہے. یعنی فا کلمے کو ضمہ ہو گیا اور عین کلمے کو کسرہ مجھول میں. ٹھیک ہے. اتنی چینجنگ آئی بحیث اثبات فعل ماضی معروف میں. اب اس کے بھی 14 صیغے دیکھیں، ما مانے کے پڑھ لیں. مذکر غائب کے واحد کا صیغہ فعلا کیا گیا وہ ایک مذکر، فعلا کیے گئے وہ 2 مذکر، فعلو کیا گئے وہ سب مذکر. اسی طریقے سے آخر تک دیکھیں، اس میں سب معنی دیے ہوئے ہیں، سارے معنی سمیت آپ کو گردان کو زبانی رٹ لینا ہے. کس طریقے سے؟ فعلا صیغہ واحد مذکر غائب، بحیث اثبات فعل ماضی مجھول. فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ یعنی واحد کا یہ صرف سنگل کے لیے آتے ہیں، ایک کے لیے بولے جاتے ہیں. تثنیہ یہ 1 سے زیادہ یعنی 2 کے لیے بولے جاتے ہیں. اور یہ جمع کے جو صیغے ہیں لائن سے، یہ 2 سے زائد کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحیث اثبات فعل ماضی مجھول. فعلو کیے گئے وہ سب مذکر، صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، بحیث اثبات فعل ماضی مجھول. اب مؤنث غائب کے 3 صیغے. فعلت کی گئی وہ ایک مؤنث، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحیث اثبات فعل ماضی مجھول. فعلتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحیث اثبات فعل ماضی مجھول.
فعلنا صیغہ جمع مؤنث غائب باعث اثبات فعل ماضی مجہول مذکر حاضر فعلتا کیا گیا تو ایک مذکر صیغہ واحد مذکر حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول فعلتما کیے گئے تم دو مذکر صیغہ تثنیہ مذکر حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول فعلنا فعلتم کیے گئے تم سب مذکر صیغہ جمع مذکر حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول اب مؤنث کے دیکھیں مؤنث حاضر کا فعلتی کی گئی تو ایک مؤنث صیغہ واحد مؤنث حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول فعلتما کی گئی تم دو مؤنثیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول فعلتن کی گئیں تم سب مؤنثیں صیغہ جمع مؤنث حاضر باعث اثبات فعل ماضی مجہول متکلم فعلت میں کیا گیا یا کی گئیں یہ واحد مؤنث متکلم یا واحد مذکر متکلم دونوں کے لیے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے فعلت میں کیا گیا یا میں کی گئی ایک مؤنث ٹھیک ہے صیغہ واحد متکلم باعث اثبات فعل ماضی مجہول فعلنا کیے گئے ہم یا کی گئیں ہم ٹھیک ہے یہ جمع مؤنث یا جمع مذکر دونوں کے لیے ہے متکلم کا تو فعلنا کیے گئے ہم یا کی گئیں ہم تثنیہ مذکر و مؤنث جمع مذکر و مؤنث صیغہ جمع متکلم باعث اثبات فعل ماضی مجہول یہاں تک آپ نے پڑھا ٹھیک ہے تو جس طریقے سے میں نے ابھی پڑھ کے بتایا نا پوری بحث کے ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ زبانی رٹنا ہے تو آپ کو پوری بحث کے ساتھ میں رٹنا ہے جس طریقے سے ہم نے بیان کیا صاحب ٹھیک ہے تھوڑی آسانی کے لیے میں بتا دوں پہلے آپ اس طریقے سے رٹ لینا اوپر والی بھی گردان بھی معروف کی بھی ویسے اس بات فعل ماضی معروف کی بھی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا ٹھیک ہے جب یہ خوب زبان پر جاری کر لو گے تب آسان ہو جائے گا اب معنی کے ساتھ لگاتے رہو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا ٹھیک ہے فعلا اسے ایک مذکر نے کیا صیغہ واحد مذکر غائب باعث اس بات فعل ماضی معروف فعلا ان دو مذکروں نے کیا صیغہ تثنیہ مذکر غائب باعث اس بات فعل ماضی معروف فعلو ان سب مذکروں نے کیا صیغہ جمع مذکر حاضر باعث اس بات فعل ماضی معروف اسی طریقے سے پھر بعد میں یہ معنی کے ساتھ میں معنی اور صیغہ اور بحث کے ساتھ میں بولنا ہے مطلب زبان پر جاری کر لینا پہلے ایک بار صیغے زبان پر جاری کر لیں تب پھر سب کے ساتھ میں آسانی ہو جائے گی جو سب کے ساتھ میں بتا رہا ہوں صیغہ پھر مذکر غائب ہے یا مؤنث غائب ہے پھر اس کے بعد میں کیا نام ہے بحث کون سی ہے بحث اس بات فعل ماضی معروف ہے یا مجہول اس کے ساتھ میں اس طریقے سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی اس طریقے سے اس کو ذہن نشی کرنا ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا ٹھیک ہے آپ کو اس کو بھی پہلے ایک بار زبانی اچھے سے خوب بڑھیا کر کے یاد کر لینا کم سے کم 10-15 مرتبہ رپیٹ کریں گے آپ تو اس زبان پر جاری ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس طریقے سے پوری بحث کے ساتھ یاد کریں فعلا صیغہ واحد مذکر غائب فعلا صیغہ واحد مذکر غائب باعث اس بات فعل ماضی مجہول فعلا کیے گئے وہ دو مذکر صیغہ تثنیہ مذکر غائب باعث اس بات فعل ماضی مجہول یہ ہوگا آپ کا آج کا سبق فعل مجہول بنانے کا قاعدہ اس کی گردان اور یاد کرنے کا طریقہ مع میننگ اور بحث کے ٹھیک ہے